فنحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن لا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وخطيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب عليه وسلم بعثت لأتمم محاسن الأفعال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اڑتے پرندے، تیرتی مچھلیاں، زمین پر رینگتے کیڑے، چار پاؤں سے چلنے والے جانور، دو پاؤں سے چلنے والے انسان، ایسے ہی بے شمار مخلوقات ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے بنایا ہے. تمام مخلوقات میں اللہ نے زمین پر چلنے والی ہر چیز کو پانی سے بنایا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں کچھ پیٹ پر چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے، کیڑے ہیں، ان کے پاؤں نہیں، وہ پیٹ کے اعتبار سے زمین پر حرکت کرتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جل شانہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. تو مخلوقات ساری کی ساری اللہ جل شانہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے. انسان بھی اس مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. انسان کا شرعیات ہے.
اور سارے نبیوں کے سردار فخر رسول امام الانبیاء سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے انسانوں کو زمین پر بسنے کے ڈھنگ سکھانے کے لیے بھیجا کہ زمین پر کیسے رہا جائے۔ اس قوم کے ساتھ خاص تھے، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ، اور میں سارے کے سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ غور کریں گے، قرآن کریم میں جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے تو اس میں ہر نبی جو قوم کو دعوت دیتا ہے تو یا قومی کہتا ہے۔ یہ سعادت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ سرداری صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بخشی کہ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے تو جا بجا آتا ہے قل یا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے اور وہ خود بھی فرماتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور بنی اسرائیل کے بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام 4 قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، لوط علیہ السلام اپنی قوم میں مبعوث ہوئے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جو یا ایھا الناس کہتا ہو۔ یہ رتبہ عقائد عالم فخر المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ، اور آپ فرماتے ہیں، آپ کی حدیث پاک ہے بعثت الی الناس کافہ، بعثت الی الناس کافہ، میں ساری کی ساری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا میدان عمل نہ زمانے میں محیط اور نہ مکان میں بند، بلکہ اول سے آخر تک 1400 صدیاں گزر گئیں اور قیامت اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا، آپ کے دین کو، شریعت کو قیامت تک رکھنے کے لیے مبعوث کیا، قرآن قیامت تک، یہ نماز اذان قیامت تک، یہ دین اسلام قیامت تک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت قیامت تک۔ ہر مؤذن 5 سابق انبیاء کے دور میں ابلاغ کا یہ نظام نہیں بنایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اللہ پاک نے ابلاغ کے اعتبار سے آپ کی حجیت اور آپ کی نبوت کو تام کرنے کے لیے اتم اور اکمل کر دیے، فاصلے سمیٹ دیے۔ کچھ عرصے قبل 100-150 سال پہلے جو ایک وقت میں آپ یہاں بیٹھیں، جو خبر آپ کے پاس آ رہی ہے پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یبقى بیت مدر ولا ببر، کچا پکا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ، مگر اللہ پاک اس گھر میں داخل کر کے رہے گا میرے اکراہ فی الدین۔ اس جملے کا مفہوم اور معنی کیا ہے کہ بذل ذلیل دین قبول کرے گا، وہ خوشی کرے، سعادت سمجھ کے کرے، بشاشت سے کرے،
یا پھر مجبور ہو کر کرے۔ مجبور ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے لیے اس دین اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہے گا، اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ کوئی نہیں چاہے گا لیکن اس کو کھانا پڑے گا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اللہ جل شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور آزمائش کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 23 سال کا عرصہ دیا۔ 23 سال، 23 سال میں یہ دین پوری، 23 غزوات 10 سال کے عرصے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لشکروں کے ساتھ باہر نکلے ہیں۔ چونکہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو ہے، اس عشرے کی 17 تاریخ کو 2 غزوے ہیں۔ آپ اس کو جنگ کہیں، ہم جنگ نہیں کہتے، اس لیے کہ قرآن قابلہ پہلے کفر پہ ضرب، جس کو اللہ پاک نے 10ویں پارے میں ذکر کیے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ یہاں سے ڈی کے نیچے تک اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ پاک نے اس غزوہ بدر کے حالات کو ذکر کیے، اور ذکر اس لیے کیا کہ اس غزوہ بدر کے دن کو اللہ پاک، تعجب کی بات یہ کہ غزوہ بدر میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، آپ کا مقصد، آپ کی آمد اور آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے تجارتی مال لے کر آ رہا تھا، آپ نے اس کے اوپر ضرب لگانی تھی قریش کی کمر کو توڑنے کے لیے، چونکہ یہ راستہ شام سے، یہ اس سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 313 صحابہ کو مدینہ منورہ سے لے کر نکلے، وہاں کچھ نہیں بتایا، نکل کر باہر پہنچ کے آپ نے بتایا کہ اس طرح قافلے پہ ہم نے جو ہے وہ ضرب لگانی ہے۔ ابو سفیان زیرک تھا، اور کسی طرح اس کو مخبروں کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ قافلے کے اوپر حملہ ہونے والے کے مقام پر پہنچے۔ ابھی آگے جانا تھا کہ آپ کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور ادھر سے ابو جہل 1000 کے مسلح جتوں کے ساتھ نکلا، اور وہ بھی بدر کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ ابو جہل کو ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہم نکل گئے، بچ گئے، لہذا واپس ہو جاؤ۔ قافلے کی اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصبى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة۔ تم اور لشکر ایک طرف، قافلہ بیچ میں سے نکل گیا، تمہارے ارادے کچھ، ان کے ارادے کچھ، لیکن اللہ کا ارادہ۔ تو اللہ جل شانہ کا فیصلہ تھا کہ یہ مقابلہ ہو، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ تم میں سے بھی بہت سو کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ آسان کے معاملے میں تو تمہارا گھر چلے بھی ایسے تھے، پوری طرح ہتھیار بھی پاس نہیں، پوری طرح تیاری بھی نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے کہیں تو اس لشکر کے مقابلے میں یہ نہتے ہیں، اور مقابلے میں کے نمونوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، جو ظاہر کے نمونوں کو دیکھ کر چلتے ہیں اور ظاہر کے نقشوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اسلام کی کوئی بھی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی غزوہ ایسا نہیں، کوئی غزوہ کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم نہ ہو، انتہائی کم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال
ایک مقابلے میں کتنے آ گئے؟ ایک کے مقابلے میں کتنے آ گئے؟ 20 صابرون 200، 10 آ گئے نا بھائی اللہ کے بندو۔ ایک آدمی کے مقابلے میں کتنے آ گئے؟ 20 مقابلہ 200 تو 10 100 اور 10 100 تو 10 10 کے حساب سے 100 بن گئے، 10 10 کے حساب سے 100 بن گئے۔ تو ایک آدمی کے ہاتھ پر 10 آدمی آئے، وَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ۔ اب ایک کے مقابلے میں قیامت تک 2، ایک کے مقابلے میں قیامت تک 2 کا فیصلہ قرآن نے کیا ہے، اس سے کم نہیں کیا۔ یہ قیامت تک یہ ہے کہ مسلمان اگر ایک ہے تو یہ 2 کافروں پر باری ہے، یعنی اپنی تعداد سے ہمیشہ 2 منافق بھاگ گئے تو مقابلے میں 3000 تھے، خندق میں ایسے زیادہ، ایسے حنین میں اس سے زیادہ، جو تعداد مسلمان کی تھی اس سے آگے کافر کئی گنا زیادہ۔ اور صحابہ کرام کے دور میں بھی بسا اوقات یہاں ہزاریں وہاں لاکھ ہیں، یہاں ہزاروں میں وہاں لاکھوں میں، اور کبھی بھی مسلمان کے پاس ہتھیار کے اعتبار سے نہیں جیتا، عددی برتری اور اسلحے کے زور پہ نہیں جیتا۔ اسلام اپنی حقانیت پر اور اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے ہمیشہ باطل پر غالب رہا ہے۔ یہ ظاہر کا جتنا نقشہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہو یہ ہو یہ ہو، نہیں، اللہ جل شانہ کی ذات کو ساتھ لو اور اس کے فرما بردار بن کے چلو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن روم اور فارس کی اس وقت کی طاقتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زیر کیا، جبکہ فارس کے دربار میں جب جو ہے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گدھے کے ساتھ گئے، گدھے کے ساتھ، تو حالت یہ تھی کہ گدھے کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور تلوار جو دستہ ہوتا ہے، دستہ صحیح طریقے سے نہیں تھا تو اس پر چھیتڑے لپیٹے ہوئے تھے، چھیتڑے، اور وہ تلوار کو یوں جیسے لاٹھی استعمال کرتے ہیں، ان کی وہ قالین کو باقاعدہ اس تلوار کی نوک سے ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور جا کر اپنے گدھے کو اس کے تخت کے پائے کے ساتھ باندھ دیا۔ صحابہ ظاہر سے متاثر ہوتے ہی نہیں تھے کہ تخت کیا ہے، بادشاہ کیا ہے، سبحان اللہ، تو تخت کے ساتھ باندھا، اور ان سب کو بڑا تعجب بھی ہوا، غصہ بھی آیا، خیر ان کو بٹھایا۔ تو اس وقت ہم ملک مال اور چیزوں کے لیے نہیں آئے، ہم کس لیے آئے؟ ہم تو اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ہیں، اس کو قبول کرو ہمارے بھائیو، تمہارا ملک تمہیں مبارک، ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے، ہم ایک رتی بھی نہیں لیتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جس بات کو لے کے آئے اس کو قبول کرو، ہم سینے سے لگائیں گے ہمارے بھائیو، ختم، کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا اگر قبول نہیں کریں، اس نے کہا پھر فیصلہ میدان میں ہوگا، تو اس کو بڑا اللہ سے تعلق ہونے کی بنا پر بدر 313 نہتے، چند تلواریں، چند گھوڑے، پوری طرح سواری بھی نہیں، جنگ کی تیاری بھی نہیں، اور اوپر سے اللہ کی شان یہ ہے اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ اللہ نے اس کی روایت میں سب کو غسل کی حاجت ہو گئی، پانی بھی نہیں ہے، حال بھی ایسا ہے، غسل، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ نے بارش برسائی، ایسی بارش ہوئی کہ انہوں نے اپنے برتن بھرے، خوب نہائے، اور ان کی جو ریتیلی زمین تھی وہ جم گئی، اور جو کافروں کی زمین تھی چونکہ وہ مٹی تھی پکی، وہ کیچڑ بن گئی، معاملہ الٹ گیا، ایک ہی رات میں معاملہ الٹ گیا، جہاں ان کے پاؤں نہیں جمتے تھے جم گئے۔ وقت چاہیے کہ انسان اس پر تفصیل سے بات کرے، ہم ان حقیقتوں سے ناآشنا ہیں جس کی بنا پر ہمارے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ علامہ مشرقی کے ایک چیلے نے لاہور میں مجھ سے بحث کی، اور بحث اس بات کی کہ آج
اسلام مغلوب اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں، جن کے پاس اسباب ہوتے ہیں وہ غالب ہوتے ہیں دنیا۔ یہ کافرانہ سوچ تھی، آپ نے جو کچھ کہا یہ کیا تھی؟ کافرانہ سوچ۔ آپ کو میں قرآن کی سوچ بتاتا ہوں، ایمان کی سوچ بتاتا ہوں، پیغمبرانہ سوچ بتاتا ہوں، اسلام کی سوچ بتاتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے جواب دیتے رہیں، میں آپ سے پوچھوں گا جواب آپ دینا، اور میں قرآن سے اور حدیث سے کہوں گا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ میں نے کہا بدر میں جو غالب ہوئے وہ جس کی لاٹھی، خندق میں کیا ہوا، فتح مکہ میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، یرموک میں کیا ہوا، خلفائے راشدین کے دور تک جو اسلام کے اعتبار سے غزوات ہوئے ہیں، جو مقابلہ کفار کے ساتھ، مجھ سے مجھے کسی ایک جنگ میں یہ بتا دو کہ عددی برتری صحابہ کو حاصل تھی یا ظاہری اعتبار سے ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا۔ فارس سے جا کے پڑے۔ جب میں نے یہ بہت سارے سوالات کیے تو سر نیچے کیا۔ میں نے کہا دیکھو سر نیچے کرنے کی بات نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ کافرانہ سوچ ہے کہ اسباب پر رکھ کر انسان چلے گا، نہیں، اللہ نے اسباب پر رکھ کر چلنے کا حکم نہیں دیا۔ اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ اسباب آپ کے پاس ہوں، آپ نے فرمایا آپ جا رہی ہیں، اسباب روک دینا، روک کے دکھا دیں۔ تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیا 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 ہوتا ہے، اسباب نہیں چلتے، اسباب الٹ جاتے ہیں۔ بہرحال 17 رمضان مبارک کے اعتبار سے ایک تو یوم الفرقان بدر کا دن ہے، اس کو ہم باقاعدہ سنت اور سیرت کے اعتبار سے اور قرآن کی روح سے پڑھیں، اپنے بچوں کو اس بدر کے دن کے احوال بتائیں، سکھائیں، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اسی بدر والے دن میں اللہ پاک نے جہاں اسلام کو عظمت عطا فرمائی اور اللہ پاک نے اسلام کو غالب فرمایا، اسلام کو اونچا فرمایا، باطل کو مغلوب کیا، وہاں اللہ جل شانہ نے سارے عالم کے انسانوں پر ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ حبیب خدا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو اجاگر فرمایا۔ دوپٹہ اسلام کا پرچم بنا ہے، اور پرچم وہ ہوتا ہے جس پر انسان اپنی جان دے دیتا ہے، پرچم گرنے نہیں دیتا۔ یہ قیامت تک کی انسانیت کو بتانا تھا کہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ کی عفت اور آپ کی پاکدامنی، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا شرف ایسا ہی ہے اسلام کے اعتبار سے جیسے اس یوم الفرقان میں اس جھنڈے کا ہے۔ یہ دوپٹہ جھنڈا بنا ہے، یہ عظمت ہے، یہ لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، بساط ارض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا۔ اور یہی 17 رمضان مبارک امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، دنیا سے رخصت ہوئی۔ فتح مکہ وہ بھی 17 رمضان اور 18 رمضان کو ہوا ہے۔ رمضان ہی میں اللہ پاک نے پہلی فتح بھی دی اور عرب کے اعتبار سے آخری فتح بھی دی۔ جزیرے عرب میں فتح مکہ کے بعد پھر قصہ ختم ہو گیا۔ تو 18 رمضان مبارک 16 کو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم روزے سے تھے، راستے میں تھے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 17 بار سے، یہ صرف یہ نہیں ہم سمجھتے ہیں نا نماز پڑھی ثواب مل گیا، روزہ رکھا ثواب مل گیا، زکوٰۃ دے دی ثواب، نہیں، اس سے خدا ملتا ہے۔ ارے خدا کو لو، ثواب کو کیا کرو گے؟ ثواب تو ملے گا، ثواب کو کیا کرنا ہے؟ ثواب دوسرے درجے کی چیز ہے۔ آپ خدا کو لو، آپ روزے سے خدا کو لو، آپ نماز سے خدا کو لو۔ رب فلسفی اور پروفیسر کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب نمازی سجدہ کرتا ہے اس نمازی کا سر رب کے قدموں میں ہوتا ہے، اللہ کی شان کے حساب سے۔ اللہ ان قدموں کا محتاج نہیں جو ہم یہ سمجھیں ایسا قدم، اللہ کے قدم اللہ کی شان کے حساب سے ہیں، لیکن آپ نے سر رکھا، آپ ایک پل میں تصور کریں کہ آپ کے سر اللہ کے قدموں میں۔ ارے لوگ اپنے باطل اور جب آپ روزہ رکھ کے شام کا وقت ہو نا، تنہائی میں تھوڑا سا ایک پل کے لیے، ایک پل چاہیے، زیادہ نہیں، گھنٹوں کی نہیں ہے، ایک پل کے لیے بس اپنے اندر ایک چیز سوچو، یہ دن بھر کیوں بھوکا رہا؟ آپ کے اندر کچھ محسوس ہوگا، آپ کے اندر سے آواز آئے گی، ایک کیفیت آپ کو بتائے گی کہ کیا ہے۔ تو اوامر اور احکامات میں اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کو پنہا رکھا ہے، اندر کی چاہت کے ساتھ عمل میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک جتنے بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے بھائی نعیم ملک ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ عافیت فرمائے، ان کے گھر والوں کے ساتھ۔ ایسے ہی ہمارے خالد اقبال صاحب کی خوشدامن بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو صحت دے۔ اور اس وقت دنیا بھر میں اعتکاف چل رہا، آج یہاں بھی شروع ہوگا، تو اس اعتبار سے بھی اللہ پاک سب کو خیر کی شکلیں پیدا فرمائے۔